جی جناب، بہت ہی زیادہ شاکنگ اور تھرلنگ ایپیسوڈ 72 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی مزے کی ہے اور دل کی دھڑکنیں بڑھانے والی ہے، فل ایکشن پر۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بہت کچھ کھل جانا ہے، تو سب پوائنٹس کو غور سے نوٹ کر لیجئے گا تاکہ پھر آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ داریہ وہیں آرام سے ٹیک لگائے بیٹھی گریول کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب نفرت محسوس ہو رہی تھی اس بظاہر خوبصورت آدمی سے۔ وہیں باہر کھڑے داران کے کان میں قریب ہی آواز اتری، سوہا پر شک ہے مجھے، نظر رکھو، گریول کی نیند اہم ہے ورنہ ابھی میں ان کو بوسٹ اپ کرتا۔ تم جانتے ہو گریول کا اصل مقصد جلاد کو ولا میں لانا ہی تھا۔ سچ تب تک سامنے نہیں آنا چاہیے جب تک تمام ٹارگٹ پورے نہیں ہو جاتے۔ داران کا یہ سنے دماغ ہی گم گیا۔ اپنی جگہ سے آگے جاتے ہی بری طرح ٹائیگر کا منہ دیوار سے پٹخا، جبکہ اس کا فون اٹھا کر اپنے قبضے میں لیا۔ ٹائیگر کی سانس چل رہی تھی جو داران کو سیدھا سوہا کی موت لگی۔ تبھی ایک ہی جھٹکے سے اپنا بوٹ اس کی گردن پر رکھا اور اپنا پورا دباؤ دیتے ہی ٹائیگر کی گردن کی ہڈیوں کا سرما بنایا، اور اس سے پہلے اس کو ٹھکانے لگا کر اس فون کے پار والے کا پتہ لگوانے یہاں سے نکلتا۔ ساتھ پہرے پر کھڑے دو گارڈز نے اسے ٹائیگر کو مارتے دیکھ لیا۔ داران نے دونوں کے قریب آتے ہی ایک ہی گن کی نالی دوسرے کی پسلی میں گھسواتے دونوں کو زمین سے پٹخا۔ وہ منہ پر ماسک چڑھاتا انہی کی گن اٹھائے آگے بڑھا تو 7 گارڈز اکٹھے ہی داڑتے اس کی طرف لپکے۔ الارم واپس بجے تو گریول بھی نیند سے جاگا اور جب کمرے سے باہر دوڑ کر نکلا تو آگے ٹائیگر کی لاش پڑی منہ چڑھا رہی تھی۔ داریہ نے بھی منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ روکی۔ ڈی کے، تم جاؤ اپنے روم میں، باہر مت نکلنا، خطرہ ہے، ہری اپ۔ داریہ اس کے جھنجھوڑنے پر گئی تو مگر کمرے میں نہیں بلکہ ماہر کے پیچھے۔ وہ ان ساتھ سے بڑھتا ہوا خود پر ہر ممکنہ وار روکتا رہا۔ وہ مشکل ہی ان سب کو ٹپکایا مگر اچانک سامنے سے آتے آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی حالی ہو جاتی گن کی نوک اس بری طرح سے داران کے سینے پر رگڑی کہ شرٹ تو پھٹی، بری طرح اسے چیسٹ پر کٹ چھوٹا۔ تب بھی داران نے دونوں ہاتھ اس کے منہ پر ایسے مارے جوڑ کر کہ وہ وہیں دماغ میں اٹھتے درد پر دل خراش چیختا زمین بوس ہوا۔ داران کسی بھی طرح اسٹور روم تک پہنچا اور کارپیٹ ہٹائے ٹنل کے راستے میں گھسا، جبکہ یہ راستہ چونکہ آگے سے دوبارہ سیل ہو چکا تھا تو کسی کا دھیان نہ گیا۔ وہ سب گارڈ گیٹ کی طرف ہی دوڑے۔ داریہ بھی ٹنل کے اندر ہی گھس گئی مگر تب اس کی جان نکلی جب کچھ آگے ہی زمین پر بے سود پڑے ماہر کو دیکھا۔ اس کی شرٹ پھٹی تھی جسے اتارتے پہلے تو اسی سے داران کا خون پہنچا اور پھر اسے ٹنل ہی کے نیچے گزرتے صاف پانی سے ہول سے گیلا کیے اس کا زخم صاف کیے، اپنے ڈریس کو کنارے سے پھاڑ کر اس کے زخم پر وہ پٹی کی صورت باندھا، جبکہ اس کے پاس ہی بیٹھے اس کا سر اپنی دوہری ٹانگوں پر رکھے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو کئی آنسو داریہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ فون ماہر کے قبضے میں تھا پر اس پر ورک کرنے کے لیے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ دونوں میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ ان کو یہاں چھپے کتنے منٹس بیت گئے، لیکن داریہ کی آنکھیں درد سے پھٹنے کو تھیں۔ ماہر کی چیسٹ پر لگے کٹ کو اس نے ٹوٹا پھوٹا مرہم دیا لیکن وہ اب تک ہوش میں نہ آیا تھا اور اگر وہ اسے چھوڑ کر جاتی تو تکلیف سے ہی مر جاتی۔ گریول 2-3 بار داریہ کا پوچھ چکا تھا تو اس کے گارڈ نے اسے یہی بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی ہے، تبھی تو ٹائیگر کی تدفین کے لیے کام پر لگ گیا۔ خدا کے لیے آنکھیں کھول لو ماہر، میری جان جا رہی ہے۔ اس کی گود میں سر رکھے بے جان پڑا تھا۔ داریہ تھک چکی تھی، آس پاس اندھیرا تھا، مدد بھی اس ٹنل میں اب تک نہ آئی۔ اسی لمحے داریہ کو اس کا ہاتھ ہلتا محسوس ہوا تو داریہ نے اس کی گردن پر اپنی ٹھنڈی ہتھیلی لگائے سے ہلایا۔ وہ آنکھیں کھلی تو ماہر اپنی پرسنل طبیب کو دیکھے مسکرا دیا، ان باہوں میں موت کتنی پیاری آئے گی فلورنس۔ وہ اس کی اس وقت ایسی بک بک برداشت نہ کرتے بہت مشکل سے رونا روک پائی۔ آئی ایم سوری، رونا مت، جلادن ہو یار، میں ٹھیک ہوں، اٹھنے دو۔ وہ اٹھنے لگا پر داریہ نے اسے واپس آرام سے لیٹے رہنے کا کہا تو وہ واپس ان سنہری آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ پاس ہی ایک مری ہوئی لائٹ اب تک آن تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ مجھے لگا تھا میں نے اسے پھنسایا ہے داریہ، لیکن کھیل تو 1.5 سال سے وہ کھیل رہا تھا، بہت تکلیف ہے۔ اس کے آخری جملے پر اس کے زخمی سینے پر ہتھیلی جما گئی تو داران نے پکڑ کر چومی۔ پگلی یہاں نہیں، سینے کے اندر۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تم سب کی جان داؤ پر لگا کر۔ یہ سب میں نے شروع کیا ہے تو ختم بھی میں کروں گا۔ کیا تم گھبرا رہی ہو؟ وہ اب کافی بہتر تھا، کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا پر اسے اس وقت انرجی کی ضرورت تھی، تبھی داریہ اس کے جاگنے کی منتظر تھی تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لا سکے۔ نہیں گھبرا رہی، میری فکر مت کرو، میری قسم کھا کر کہو کہ درد کم ہے۔ اس کے سینے کو تکتی بولی تو وہ آنکھیں میچتا مسکرایا، کم ہے لیکن اگر تم مسکرا دو تو ختم ہو جائے گا۔ اس کے آزردہ جملے پر تمام تر خوف کے مسکائی۔ میں تمام کشتیاں جلا چکا ہوں، اپنی ہر سانس داؤ پر لگا دی، اپنی ہر دھڑکن جلانے پر اتر آیا، اپنی زندگی کی نعمت کو جہنم میں جھونک دیا۔
میرا حساب سخت ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے ذمہ لگی تباہی مچانی ہے۔ اس کی نم آنکھیں تکتا وہ اس معمولی سے درد کو فراموش کیے اٹھا تو داریا نے اس کے چہرے کے پاس رکتے دیکھ کر آنسو حلق میں دبائے۔ میں تمہاری فلورنس ہوں، میری زندگی گلاب رہنے دو۔ کانٹا مت کر دینا کہ خود کو ہی چبھنے لگوں نفع جہاں، اس کے علاوہ دو جہاں تمہارے ساتھ ہی ہوں ماہر شاہ۔ وہ رو نہیں سکتی تھی کیونکہ اس سے ماہر شاہ درد میں اتر جاتا۔ اس کے زخمی گال پر پیار کیے اس کے درد کو دور کیا تھا جس پر وہ پرلطف سا کراہا تو وہ خود اس ڈیٹ پر ہنس پڑی۔ کچھ پوچھوں تم سے؟ اس کے ذرا لال پڑتے رخسار پر ہاتھ پھیرتی وہ اس کی خود پر جمی آنکھوں میں جھانکی۔ پوچھو، تاران نے فوراً سے بے تابی یہاں کی۔ مجھے ماول نے بتایا تھا کہ تمہاری جو ایتھلیٹ اکیڈمی ہے وہ تمہارے دوست کی تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر تم وہاں کے اونر بنے۔ کیا سچ صرف اتنا ہی ہے ماہر؟ اس لمحے یہ پوچھنے کا مناسب وقت نہ تھا، لیکن یہ سوال اب تاران ماہر سے پوچھنا اسے بہت ضروری لگا، اور شاید کچھ بہت دردناک یادیں تھیں جو ماہر کی آنکھوں میں ریت چونک گئیں۔ نہیں، یہ تو میری بنائی کہانی تھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگاتی تھی داریا۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، الگ مذہب، الگ زبان، الگ تہذیب اور الگ دکھوں کے باوجود میرا ہمدرد، جس کے سبب کچھ وقت کے لیے میں اپنی زندگی میں بہت پرسکون رہا۔ یہ کہانی یقیناً کربناک تھی کہ داران کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا تم سنانا چاہو گے؟ وہ اس کے اس دکھ کو بھی بانٹنا چاہتی تھی۔ ہاں، رابل گیرٹ مجھ سے ملاقات ایک یونی کانفرنس میں ہوئی جہاں وہ ہمارے کچھ ڈیفنس پروجیکٹ کے لیے بریفر کے طور پر آیا تھا۔ یہی ماسکو میں ہوئی تھی۔ اپنی یونی کی طرف سے اس پروجیکٹ کے لیے مجھے رشیا بھیجا گیا تھا۔ ہمارا کام کچھ 3 ممالک کے ڈیفنس پروجیکٹس کے بارے میں نوٹس بنانے کا تھا۔ بھی ہم 2 ماہ ساتھ رہے، لیکن اس کا ہنسمکھ بے انتہا نرم رویہ ایک طرف، اس کی آنکھوں کا دکھ وجہ بنا ہماری دوستی کی۔ 2 سال تک ہم نے خوب یاری نبھائی۔ وہ دکھی تھا، اس کے ماں باپ اور خاندان مر چکا تھا۔ میں 2 سال اسی کے گھر رہا۔ ہم نے ایک دوسرے کے مذہب سے لے کر ایک دوسرے کے حصارے جانے، لیکن ایک دن مجھے اس کی کال ریسیو ہوئی۔ وہ یہ سب بتاتے لمحہ بھر رکا، شاید گہری سانس کھینچنے کو۔ اس نے مدد مانگی مجھ سے۔ میں نے کچھ نہ سوچا اور اپنی گن لے کر نکل گیا۔ میں ان دنوں اس کی ایتھلیٹ اکیڈمی کا بھی ٹرینر رہا جس کی ریکویسٹ بھی رابل نے کی۔ میں جب اس کی مدد کو پہنچا تو اس کی گردن کٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ سانس لے رہا تھا۔ اس نے میرے دیر سے پہنچنے کا کوئی گلہ نہ کیا، بس ایک پین ڈرائیو میرے ہاتھ میں تھما دی اور اتنا کہا کہ اس کی جگہ سنبھال لوں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ کچھ اور بھی بتانا چاہتا تھا لیکن قسمت میں موقع نہ دیا اور میرے ہاسپٹل لے جاتے ہی دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا اسے بہت عرصے سے ایک میل کی جانب سے اس کا سیکچول ابیوز ہوتا رہا اور اسی پاگل درندے نے ہی اس کی گردن کاٹی۔ سچ میں دردناک تھا۔ داریا نے اس کے آنسو پونچھے۔ 2 ہفتے میں صدمے میں رہا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی دوست بنایا، لیکن وہ بھی ماں کی طرح چھن گیا، اور احساس جرم الگ کہ اس کی مدد نہ کر سکا۔ پھر جب اس کی موت کا دکھ کچھ کم پڑا تو میری توجہ اس پین ڈرائیو پر گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ ماسکو کا جلاد تھا اور اپنی موت کے بعد یہ فرض مجھ پر ڈال گیا۔ اگر اس کے خلاف جاتی مافیا طاقتوں کو پتہ چلتا کہ وہ مر گیا تو بہت بڑی تباہی آتی۔ سو اس کی موت کا یقین اس سے پہلے گریول اور اس کے مکرو نیٹ ورک کو ہوتا۔ میں منظر عام پر واپس جلاد کے طور پر آ گیا۔ وہ ایتھلیٹ اکیڈمی دراصل رابل کی خفیہ دنیا تھی۔ بہت وقت لگا مجھے اس کی ذمہ داری سمجھنے اور سنبھالنے میں، پر جب مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنے لوگوں کا مسیحا بنا، مجھے یہ ذمہ داری بھاری لگنی بند ہو گئی۔ سرحدوں کی حد سے پرے میں نے جلاد بن کر صرف انسانیت کا بچاؤ چاہا اور کیا جو رابل کرتا تھا۔ رابل کی 2 بیٹیاں، بیوی اور آنٹی، ان سب کو اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹ کر جلایا گیا تھا۔ اسے کئی سال غلیظ طریقے سے حوث کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ سب وہ نہیں بتا سکا۔ اس کی موت کے بعد کھلا، اور دوستی ہر دھرم اور دنیا سے بڑی ہوتی ہے۔ مجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑی، اور یہ مجھے تب تک کرنا ہے جب تک ایک نئے جلاد کو نہ ڈھونڈ لوں۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ کافی دل ہلکا محسوس کر رہا تھا، جبکہ داریا جانتی تھی اگلا جلاد کون ہوگا۔ تبھی پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ دیر وہ جھک کر اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے، اس کے بال سہلاتی، اسے حوصلہ دیتی رہی، پھر واپس اٹھی۔ تم نے اکیلے ہی اتنے گارڈز کو پچھاڑ دیا۔ اگر اس منحوس کے ہتھے لگ جاتے تو کیا کرتے ہم سب جو تمہاری امید پر یہاں بیٹھے ہیں؟ پلیز اپنا خیال رکھو ماہر۔ ہم سب کو زندہ سلامت نکلنا ہے یہاں سے، اور تم اب یہاں سے نکلو، کچھ دن جا کر ریسٹ کرو، تب تک گریول کا بھی دھیان بھٹک جائے گا۔ اس کا شک مدھم ہو گیا تو پھر آ جانا، لیکن ایسے زخمی سینے کے ساتھ میں تمہیں مزید یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تاران کے لوگ پیغام ملتے ہی ٹنل کے راستے کی جانب پہنچ چکے تھے، مگر وہ سیل ہو گیا جسے دوبارہ کھولنے میں بہت وقت لگ رہا تھا۔ اور اگر میں گیا پیچھے سے اس نے تمہیں چھو لیا پھر؟ تاران کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی بے چینی پر وہ اس تکلیف کے لمحے بھی ہنستی۔ تم نے مجھے اپنا بنایا ہے تو یقین رکھو کسی اور میں یہ جرت نہیں کہ وہ ایسا سوچ بھی سکے۔
मैं हाथ तक मिलाने में एहतियात करूंगी, लेकिन तुम यहाँ से निकलते ही डॉक्टर के पास जाना, ठीक से ड्रेसिंग करवाना। मुझे जैसी आती थी की, पर मुतमईन नहीं हूँ। और हाँ, बेफिक्र होकर चंद घंटे की नींद लेना। मैं हूँ यहाँ तुम्हारी जगह। अपना ध्यान रखो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। वो अपने चेस्ट पर हाथ रखे टांगे सीधी किए बमुश्किल बैठा था, लेकिन दारिया को छोड़ने की हिम्मत तमाम तर तकलीफ के जमा न कर पा रहा था। वो सोहर उमर का निकाह करवा रहा है, तुम ये संभाल लोगी? तारान के सवाल पर उसके प्यार से घने बाल संवारती फौरी सर हिला गई। बिल्कुल संभाल लूंगी, और इसे बिल्कुल शक नहीं होगा कि सोहा का रिजाल से नहीं उमर से निकाह हुआ है। मेरे टैलेंट पर भरोसा रखो। इस वक्त ग्रेवल हर किसी से बदगुमान है सिवाय मेरे। टाइगर भी मर गया, मुझ पर बहुत यकीन है उसे, सो मैं जो कहूँगी बंद आंखों मानेगा। वो इससे मुतमईन कि उसकी जबीन चूम गई, और वहाँ भी हल्की सी सुरखराश थी जिसे देखकर दारिया का दिल दुखा। मैं कल शाम तक आ जाऊँगा। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी ये टूटी फूटी मरहम पट्टी बहुत पसंद आई है। तुमने अपना ही ड्रेस फाड़ कर लपेट दिया, हाउ रोमांटिक। उसके अभी भी बाज ना आने पर अखियाँ भिगो बैठी। अगर मेरा फटा ड्रेस किसी ने देख लिया तो गई मैं। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? उसके चेहरे पर हवा नजर डाले गुरी तो दारा ने उसकी सांसों पर सख्त से गिरफ्त जमाते, इसे जमीन पर लिटाते अपना आराम काफ़ी देर वसूला। और दर्द पर कराहता ना सिर्फ बैठा बल्कि उठ खड़ा हुआ तो दारिया भी फौरी खड़ी हुई। जान जा रही थी दारान को तकलीफ में देखकर। जाओ तुम, और जाते ही चेंज कर लेना और मुझसे कनेक्ट रहना। जाओ। दारान ने इसे देखते ही दिल रवाना किया, पर वो एहतियात से उसके गले लग गई। माहिर, कुछ खा भी लेना और मुझे एकेडमी पहुंचते ही मैसेज करना। मैं तब तक परेशान रहूंगी, बाय। उसकी जानिब तकते ताकीद की और मोहताज सी वहां से चली गई। जबकि दारान भी आहट पर पलटा तो उसके दो साथी करीब आते दारान के लिए परेशान नजर आए, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर इसे शर्ट पहनाई। सर चलें प्लीज़, दोनों ने ही फिक्र के साथ कहा, जिस पर दारान इनके हमरा वहां से निकल गया। तारिया वापस इस टनल से स्टोर रूम में निकली और वहीं से वो विला की तरफ गई। अपने ड्रेस को इसने टहनों से ही फाड़ा था, तो उसकी पूरे एतमाद चाल पर किसी ने नोटिस ना किया। वो सीधी अपने कमरे की तरफ ही गई और अंदर दाखिल हो गई। जबकि रात सारी ग्रेवल ने टाइगर के मातम में गुजार दी। सुबह ग्रेवल अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। रिजाल और सोहा उसके हमरा थे, और दोनों ही इस वक्त खुद को अजाब में महसूस कर रहे थे। दारिया ने रात सबसे पहले अपनी और दारान की हरीत यहिया और बेला तक भी पहुंचा दी थी। जबकि दुखी ग्रेवल की बातें सोहर उमर को बर्दाश्त करनी ही थी, वरना इस कमीने को इन दो पर कायम शक यकीन में बदल जाता। सोहा नींद का बहाना बनाए इजाज़त लिए निकली तो उमर तब टटका जब ग्रेवल ने उसका हाथ पकड़ कर रोका। उमर बता नहीं सकता था इस वक्त उसको कितनी गंदी फीलिंग महसूस हुई, लेकिन ये जब्त उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया रिजाल। रात तो इस जिल्लात ने बर्बाद कर दी, लेकिन आई थिंक हमें कुछ वक्त एक दूसरे को देना चाहिए। आई नीड यू। ग्रेवल के खूबसूरत चेहरे पर छाई हवस पर उमर डर तो बहुत रहा था, पर था तो जिल्लात का शागिर्द और हर तरह की मुसीबत से निकलना बखूबी जानता था। आपकी बात दुरुस्त है ग्रेवल, लेकिन कल को आप लीके के हो जाएंगे, फिर उससे यकीनन इस ताल्लुक़ से बहुत मसला होगा। तो आई थिंक हमें ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। सोहा भी ऐसे ताल्लुक़ को हरगिज़ कबूल ना करेगी। उमर ने बहुत महारत से जवाब दिया। को ग्रेवल की नज़रें उसके अंदर तक कपकपाहट ला रही थी। ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था एक मर्द की हवस भरी नज़रें बर्दाश्त करेगा। ग्रेवल उसकी बात पर हंस पड़ा। उसकी हंसी भी घिनौनी थी। और रिजाल, इसे क्या मसला होगा? कौन सा तुम मेरे बच्चे के बाप बन जाओगे? आई मीन इन औरतों को खुश करते रहो तो इन्हें कोई इशू नहीं होता। ग्रेवल की हबासत पर उमर का दिल ख़राब हुआ, और जैसे उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। उमर से बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ। ग्रेवल समझें, इससे पहले वो मज़ीद कोई हद पार करता, उमर ने इसे पकड़कर खुद से दूर किया। मैं जानता हूँ तुम इस रिलेशन में अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे। मैंने मजबूर किया, टॉर्चर किया, लेकिन मैंने तुम्हें खुश करने की भरपूर कोशिश की रिजाल। तुम तो खुद मेरे आदी हो चुके थे, फिर ये गुरेज। देखो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। बहुत मुश्किल से रॉबिल के बाद मुझे कोई बाया था, वो तुम थे। कम से कम तब तक तो मेरी ज़रूरत पूरी कर सकते हो ना, जब तक मैं इसे वापस अपनी कैद में ना ले आऊँ। उमर हर चीज़ रद्द किए राबिल नाम पर ठटका। ये तो अकेडमी के पहले ओनर का नाम था, और जिल्लात की हकीकत सिर्फ उमर के इल्म में थी। तभी तो उसकी आंखें फट सी गईं। तो गोया ग्रेवल का इश्क राबिल था। सोहा, कहाँ मर गई हो? मुझे ले जाओ। उमर होश में तब आया जब ग्रेवल ने उसकी गाल चूमी, और अल्लाह ने उमर की सुन ली। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो ग्रेवल इससे 2 कदम पर हुआ। तभी सोहा दंदनाती अंदर घुसी। सॉरी ग्रेवल, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं अपने बंदे को लेकर जा सकती हूँ? ये सर खाएगा तो कमीना शायद बोर होकर मुझे नींद आ जाए। कल जो कुछ हुआ, बहुत डर गई हूँ। सोहा की तरफ उमर ने जिस मोहब्बत और मशकूरी से देखा, वो दबा दबा मुस्काई। जबकि ग्रेवल को आग तो लगी, पर वो अपना अच्छा इंप्रेशन एकदम तोड़ ना सकता था। जी जी, क्यों नहीं। जाओ रिजाल, कुछ देर तक आप वैसे भी आज़ाद होने वाली हैं, एंजॉय करें दोनों।
ग्रेवल की बेबसी पर वो दोनों ही महसूस हुए, जबकि सोहा ने बेतकल्लफी से उमर का हाथ पकड़ा और कमरे से निकली, जबकि ग्रेवल मोटियां ही बेचता रह गया। कमरे में आते ही उमर ने इसी हाथ से सोहा को अपनी तरफ खींचा तो वो हफीफ से इसके करीब करने पर बौखलाई। इस एहसान पर तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिना सोचे तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। थैंक यू सोहा, वरना मेरा दिल बंद होने के दहाने पर था। उमर अब भी घबराया हुआ था, पर सोहा इस बार हंसने के बजाय बस मुस्कुराई। डोंट वरी, तुम्हारा दिल सिर्फ सोहा की बेबाकियां बंद करेंगी। अब पहली ही नज़र में बहुत अच्छे लगे हो, सो तुम्हारी हिफाजत मेरा फ़र्ज़ थी। खैर, अब मुझसे बातें करो तब तक, जब तक मैं सो ना जाऊँ। नींद की बहुत बुरी हूँ। आओ। सुबह हो चुकी थी, पर सोहा को बहुत सोना था। ये पहली बार था कि उमर भी गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराता। उसके लेटते ही पास टिक गया, और वैसे भी बातों के मामले में तो इसका कोई सानी ही पैदा ना हुआ था। उसके लतीफ़ों पर सोहा की हंसी कमरे में गाहे बगाहे गूंजती रही, और वह इस अजीब सी लड़की से एकदम अच्छी वाइब्स महसूस करने लगा। वो सो गई तो उमर खुद को रोक ना सका जाने से, और वहीं बैठा इसे देखकर मुस्कुराता रहा। रात वादी सोन में मूसलाधार बारिश के सबब ठंड में इतना इजाफा हो गया कि लिहाफ में होने के बावजूद मावल को ठंड लग रही थी। तभी वो नींद में ही हयात से पूरी चिपकने की कोशिश में थी, और मावल की इसी कसमसाने पर हयात की आंख खुली। लिहाफ के अंदर पूरी घुसी है, फिर भी कांप रही है। क्या कहूँ मैं अब तुम्हें, नाजुक अंदाम। इसे अपने सीने से लगाते कि बाजू लपेटे मौसूफ सोया सोया बड़बड़ाए, तो वो थोड़ी सुकून में आई। 10-20 मिनट वो भी दोबारा सो गया, पर फिर एकदम जागा। सांस ही ना बंद हो जाए इसका। हयात ने ज़रा सा लिहाफ इस पर से हटाया तो वो रोशनी देखते ही फौरी जमाई रोकती आंखें खोल गई। तभी तो मुस्कुराई, क्योंकि हयात के बालों का बम जो देख लिया। आप कितने क्यूट लग रहे हैं। रात कब आए थे और मुझे क्यों पता नहीं चला? मावल ने उसके बालों में उंगलियां फेर कर सुलझाते पूछा, तो वह हफीफ सा शरीर हुआ। अच्छा है तुम मुझसे पहले सो जाती हो और जागती भी नहीं हो मेरे पास आने पर, वरना सारी रात मुझे बद्दुआएं देती रहो। हयात की बात पर वो हैरत ज़दा हुई। क्यों? मावल ने फौरी पूछा। क्योंकि मैं हराटे लेता हूँ, वो भी बहुत जहरीले। गाल फुला लेते बोला तो मावल हंस दी। तो क्या हुआ, बहुत से लोग लेते हैं, मैं हमेशा पहले ही सो जाया करूँगी। मावल ने फौरी हल दिया तो हयात ने आंखें फेरी। मतलब तुम भी इरिटेट हुआ करोगी, और इनको सुनने और से बचने के लिए मुझसे पहले सोकर मेरी हर रात फीकी कर दोगी। वो इससे परेशान कर बैठने पर फौरी उठ बैठी, तो वो भी ज़रा तकिया दुरुस्त किए बेड ग्राउंड से लगे सीधा हुआ। ओके, मैं सुन लूँगी। वो उसके सीने पर लेट जाती, उसकी गिद्ध बाजू लपेट गई। थैंक यू। वो उसकी गाल पर हाथ फेरता मुलायमपन महसूस किए बोला। मालूम मावल ने सर उठाया तो वो इसी को देखने में मसरूफ़ था। और अगर कभी बहुत इरिटेट हुई तो कमरे से निकाल भी दूंगी। आंखें पिटपटाते अपने नेक अज़ाइम के बारे आगाह किया, याद का दम निकाला। चुड़ैल होना। तभी उसकी नाक पूरी कुव्वत से दबा गया कि बेचारी का लम्हा भर सांस थमा। भूत है ना आप तभी। अच्छा ये बताएं, आपको ठंड पसंद है? यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। मैं दो दो लिहाफ लेकर अंदर फुल कवर होकर सोती थी, फुल मोज़े जर्सी और टोपी पहनकर। अव्वल जुमले को फौरी बुलाए वो इस इश्तियाक से मौसम की तबाहकारी बताने लगी, तो वो उसकी बात पर बेसाख्ता हंसा। तभी मुझसे चिपक रही थी, ठंड लग रही थी तुम्हें, फिर मैंने तुम्हें हक कर लिया, तब तुम पुरसुकून हुई। उसकी जबीन चुमता मोहब्बत और शरारत से बोला। तुम अव्वल ले जा सी गई। आई फील योर वार्म टच। वो भी उसके प्यार में मचल सी गई। रही बात ठंड की, तो मुझे हर वो मौसम पसंद है अब से जो तुम्हें मेरे करीब ले आए। कल बहुत प्यारी बारिश थी, पर मैंने तुम्हारे बाबा के साथ इंजॉय की, तुम्हें मिस किया। मैं दिल चाहा काश तुम मेरे पास होती। उसके बालों में हाथ फेरते हुमारी से बता रहा था, और जज्ब की कैफियत में से सुन रही थी। ओह, तो बताते मैं भाग कर आ जाती। कोई नहीं, अब होगी बारिश तो मैं आपके साथ एंजॉय भी करूँगी और आपको पकोड़े भी बना कर खिलाऊँगी। फौरी प्लान बनाया। अयाद की सुबह इतनी हसीन थी कि वो दंग था। ये लड़की कितनी पुरसुकून कर रही है उसे, पक्का। वो वादा बचकाना हुए कर रहा था, जबकि इस वक्त मावल बिखरे बालों के संग आफत लग रही थी, और फिर नींद का खुमार भी तो था दोनों की आंखों में। एकदम पक्का। मैंने आपको माफ़ कर दिया मलिंगा, अब मावल आपसे ज़रा भी नाराज़ नहीं है। खुशी का इजहार इसने मासूमियत में खुलकर कर दिया, ये जाने बिना कि अंजाम कुछ भी हो सकता है। रियली? तो मैं हस्बैंड की तरह प्यार जता लूँ? हयात के सादा से सवाल पर मावल पथरा कर रह गई। पूरा वजूद लम्हे में घूमा तो बिजली की स्पीड से इस पर से उठी और लिहाफ से निकलकर इससे पहले भागती। हयात ने उसकी कलाई अपने हाथ में दबा ली। हाँ ना, जो भी करोगी कबूल होगा। वो उसके हाथ को दबाए बोला, तो वो वापस से हिचकिचाते बैठी। हाँ। मावल ने बिना इसे देखे हया से जल्दी में कहा, तो हयात ने इसे खुद पर ज़रा झुकाते उसकी गर्दन की दाईं तरफ लम्स बख्शते मावल की गाल पर सुर्खी लाई। वो मुस्काती से देखने लगी, और फिर हयात ने उसके होंठों की मुस्कुराहट छूकर
خود میں قرار ڈھونڈیلا۔ اس بیچ ماول نے اس کے گریبان پر بے اختیار ہاتھ اس زور سے جکڑا کہ حیات کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ کر ماول کی ہتھیلی میں آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑے سانحہ پر ایک ساتھ ہنس پڑے۔ دیکھ لیں اپنے بڑھتے قدموں کا انجام، مجھے تو لگانا بھی نہیں آتا۔ وہ فکر مند ہوئی تو حیات نے مزید اسے خود پر جھکاتے اس کی کمر حصاری۔ میں یہ بند ہی نہیں کرتا، ویسے بھی فضول میں لگا تھا، تم مجھ پر فوکس کرو۔ وہ حیات کے موڈ پر گھبرائی اور پھڑپڑانے لگی کہ کسی طرح وہ اسے بھی جانے دے۔ بس کر لیا نا، اتنا فوکس کافی ہے ملنگا۔ ماول کا اشارہ حیات سے ملتے جان لیوا احساس کی جانب تھا جو ماول کو اب تک گھیرے ہوئے تھا۔ آئی لو یو، بے اختیار دیوانگی سے بڑبڑایا تو اس کے گال کے قریب ہونٹوں کو جوڑ گئی۔ اوکے، جان بوجھ کر حیات کے ارمان پانی میں بہاتی، اور پھر وہی کی کھلکھلا کر اٹھی اور بھاگ گئی، جبکہ حیات خود اس کی چالاکی اور شرارت پر دلکش مسکرا اٹھا اور اپنی ہی سانسوں کا شیدائی ہوتے سانس بھر گیا جیسے پھر سے دل و جان پر خماری چھا گئی ہو۔ عاقب نے انیب کے ساتھ بریک فاسٹ آج ریسٹورنٹ جا کر کیا۔ وہ پہلی بار زندگی میں عاقب کو اتنا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ ساتھ ہی تھوڑا گھومنے کے بعد واپس آئے تو میرون ڈریس پہنے وہ تیار ہوئی کیونکہ واپس جانے والی تھی۔ عاقب نے جمشید کو بلوا لیا تھا تاکہ وہ اسے جاسم کے گھر ڈراپ کرے، لیکن پھر بھی عاقب کے چہرے پر ناراضگی صاف درج تھی۔ تم اپنی مرضی کر کے رہتی ہو، بھلے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب کیا بول کر کہوں کہ تمہارا ساتھ اچھا لگ رہا تھا؟ مت جاؤ انیب، کچھ دن اور رک نہیں سکتی؟ غصے کے باوجود وہ اداسی چھپا نہ پاتے انیب کو پکڑ کر آئینے سے ہٹائے اپنے سامنے لایا۔ نہیں، تم بابا سے پیچ اپ کرو، یہ میں تمہارے لیے چاہتی ہوں۔ تم جتنا کہہ لو نفرت ہے، لیکن یو لو اینڈ مس ہم۔ سبرینا پھپھو کی موت وہ سانحہ ہے جو رہتی دنیا تک ہمیں یاد رہے گا، لیکن تم پر تو ماں باپ دونوں کے برابر فرض عائد ہیں۔ جاسم موہان کو سزائے جہاں ضرور ملے گی، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ لیکن اگر وہ تمہاری حسرت میں ہی مر گئے تو مجھے کیا؟ کسی کو تم نہیں ملو گے اور میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لیے وہ اس سے منت کر رہی تھی جو اس لڑکی کے آگے عجیب بے اختیار ہو چکا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے تم مجھے زہر پلانا چاہتی ہو؟ شکوہ کرنا نہیں چاہتا تھا پر کر بیٹھا۔ میں امرت بن کر اس زہر کا توڑ کر دوں گی۔ لہجے میں ایک شدت تھی۔ عاقب کی افسردگی لمحے میں بے خودی بنی۔ کچھ دن سوچنے کے لیے چاہیے، کتنا اچھا ہوتا تم میرے پاس ہی رہ جاتی ان دنوں کے بیچ۔ وہ اس کی حسرت پر آزردہ ہوئی۔ وہاں آ جانا۔ ظالم سا مشورہ تھمایا تو وہ گورا، ہرگز نہیں، تم فساتن ہو پوری۔ وہ روٹ کر پیچھے کو ہوا تو انیم زبردستی اس کے سینے میں سمٹی تو وہ صارف کی بلائی سے محصور کن حصار میں لے گیا۔ آئی نو زیادہ دن میں بھی نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، تو جلدی فیصلہ کرنا، میں چلتی ہوں۔ اس کے سینے سے جدا ہوتی وہ تمہیدن کہیں دور ہونے لگی تو عاقب نے کھینچ کر اسے واپس اپنے سینے سے جوڑا۔ تمہاری محبت نے مجھے مزید مغرور کر دیا، لیکن تمہارا برا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم بھی کر دیا میں نے۔ اتنا کافی ہے یا مجھے بھی تم سے محبت کرنی پڑے گی؟ اس کی لفظی اور عملی جان لیوا گستاخی سہنے کے بعد وہ اس کے سوال پر دھیان کیسے دے پاتی؟ بھلا جان نکال گیا تھا وہ؟ جاری ہے اگلی قسط میں بیلا یہی اپنا ہنر دکھائیں گے، تو وہ آج اور کل میں نظر نہیں آئے نا، تو اگلی میں وہ دکھائیں دیں گے۔ تو کیسی لگی خطرناک سی کس؟ گریول کی سچائی جان کر کراہت ہوئی ہوگی، لیکن تھوڑا برداشت کر لیں۔ اور ہاں، رجال اور رابل دونوں ہی وکٹم تھے گریول کے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو بیسٹ رینو ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں۔ چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر قسط بر وقت مل سکے۔ تو 73 میں ذرا جہانگیر اور سمن کا تھوڑا سین دوں گی، وہ نہیں آئے آج اور کل، تو کل ان کا تھوڑا سا مزے کا سین دوں گی، ایڈ کروں گی، اور جو آج نہیں آئے وہ کل آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ملتے ہیں پھر 73 ایپیسوڈ میں۔ اچھے اچھے ریویوز دینا مت بولیے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔